حدیث نمبر 5، حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، مولا علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور بالکل بھی پستہ نہیں تھے، شثن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک بھرے بھرے تھے، جی ایسا ہوتا نا ایک دم پتلے ہاتھ ہوتے، ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے نہیں، بھرے بھرے ہاتھ، شثن الکفین والقدمین، جی آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں پاؤں مبارک آپ کے بھرے بھرے تھے، ضخم الرأس، کافی بڑا سر تھا آپ کا، جی بڑا سر مبارک ایک دم آپ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، ضخم الکرادیس، آپ کی ہڈیاں بڑی بڑی تھی، یہ شولڈر کی ہڈیاں الکرادیس کہتے ہیں، کونیوں کی ہڈیاں، گھٹنوں کی ہڈیاں، یہ جو ہڈیاں تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماتے کہ آپ کی بڑی بڑی ہڈیاں تھی، طویل المسروبہ تھی، آقا صلی اللہ علیہ، مسروبہ کہتے ہیں یہ جو سینے پر بال آتے ہیں، سینے پر اور انسان کے جسم پر، پیٹھ پر، سینے پر، جی یہ جو بال آتے ہیں، یہ بالوں میں جب درمیان میں یہ جو لائن آتی ہے بال کی، بعض حضرات کو اس طرح سے پیٹ پر آتی، دیکھیے آپ یہاں پر، تو اس کو مسروبہ کہتے ہیں، طویل المسروبہ تھی، آپ کا مسروبہ لمبا تھا، یعنی بالکل بالوں کی، چھوٹے چھوٹے بال کی باریک دھار اس طرح سے آپ کے سینے مبارک پر تھی، یہاں سے یہ جو حلق کی ہڈی ہوتی نا، اور احادیث میں اس کی تشریح ہے، یہ جو حلق یہاں سے جو ہڈی شروع ہوتی، یہ ہڈی سے لے کر آپ کے ناف مبارک کے قریب تک باریک دھار تھی ایک بالوں کی، جی طویل المسروبہ تھی، اذا مشى تکفأ تکفؤا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو تھوڑا سا سامنے کی طرف مائل ہو جاتے، سامنے کی طرف مائل ہو جاتے، لائٹ، یعنی زیادہ ایسا دیکھنے والے کو ایسا جھک کر چل رہے ہیں ایسا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی غور کرے تو پتہ چلے گا کہ تھوڑا سا آپ سامنے کی طرف لائٹ آپ کے جھکا ہوتا تھا، جس رخ پہ چل رہے ہیں اس طرف۔ پھر فرماتے ہیں کہ انما ينحط من صبب، اور آپ کی چلن مبارک ایسی تھی، چلنے کا انداز ایسا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اتار پہ جا رہے ہو، یعنی اتنا ہلکا بدن آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ بعض لوگ کی چلن میں بڑا وزن پن رہتا، ایسا لگتا ہے بھائی کیا بڑا کام کر رہا ہے یہ چل رہا، تو نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو آپ کا جسم مبارک آپ کے پیروں پر بالکل ہلکا معلوم ہوتا ہے، کم وزن معلوم ہوتا ہے، اور بالکل ہلکا چلان، بہت آسان، چستی کے ساتھ بہت آسان چلتے تھے۔ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پہلے کسی کو نہ بعد میں کسی کو ان کی طرح دیکھا، ان کی طرح کبھی میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ ان باتوں کی تشریح آگے مزید احادیث میں ہوگی۔ حدیث نمبر 6، اچھا حدیث نمبر 5 کے راوی مولا علی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، آپ کا نام علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب، ہاشمی قرشی، سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام المتقین فرمایا۔ آپ ابو الحسنین ہیں، جنت کے سرداروں کے آپ والد ہیں، جی، اور ان سے افضل ہے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے شوہر ہے، رسول اللہ کے داماد ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہوتے ہیں، رشتے کے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ باب مدینۃ العلم آپ کو کہا گیا، یعنی ایمان والوں میں سب سے زیادہ بہادر، جی، صحابہ کے مددگار، فاتح ولایت، مولا المؤمنین۔ میں کیا کروں، میں جب لکھنے بیٹھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں۔ مولا علی علیہ السلام، یعنی آپ جتنے تعریفیں اور جتنے فضائل اور جو کمالات آپ بیان کر دیں، وہ سارے کمالات کا جب منتہا اور کمال بیان کریں گے تو مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوگی۔ اور مولا علی علیہ السلام رمز حق ہے، علم حق ہے، جو مولا علی فرما دے وہی حق ہے، جو مولا علی فیصلہ فرما دے وہی حق ہے، جدھر مولا علی ہیں ادھر ہی حق ہے، بس اس کے علاوہ، ان کے علاوہ جو کچھ ہے، جو ان کا مخالف ہے، وہ یا غلطی پر ہے یا باطل پر ہے، یا غلطی پر ہے یا پھر باطل پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ان کے ساتھ ہے، جی، اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو،
21 رمضان المبارک 40 ہجری کو، اور آپ کی پیدائش 13 رجب ہے، ہم کل کے درس میں بیان کیے تھے 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے. ٹھیک ہے، یہ تاریخیں اس لیے بول رہا ہوں مولا علی کی اور امام حسن کی جو تاریخیں میں جو بتایا، وہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یعنی ان تاریخوں پہ اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے. محبت بڑھتی ہے، تعلق جڑتا ہے تو پھر فیض ملتا ہے. ٹھیک ہے.